دیکھو دجال آئے گا، ہمارا ایمان ہے. باقی میرا مشورہ یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ دجال پہ کتابیں نہ پڑھیں. وہ علماء نے لکھی ہے، برحق علماء ہیں، ان کی بات ہے، لیکن وہ لوگوں کی مینٹالٹی سے اوپر کی چیزیں ہیں. میں نے کوئی ایک بندہ نہیں دیکھا جس نے دجال پہ کتاب پڑھی اور کھسکا نہ ہو. وہ ایک شخص ہوتا نا جس نے دجال پہ کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی اور وہ نارمل ہوتا. وہ کتابیں صحیح ہیں، میں کتابوں کو غلط نہیں قرار دے رہا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب پبلک میں جاتی ہیں تو کچھ اور بن جاتی ہیں. وہ عوام کے لیول سے اوپر کی چیزیں ہو جاتی ہیں، پھر عوام کا دماغ خود بخود آگے چلنے لگتا ہے. ان کو پھر یہ لائٹ جو تیز ہے کہ دجال کا تو نہیں ہے، یہ لائٹ جو تیز ہے، یہ بھی کیمرہ بھی کیا ہے، یہ دجال. اور پھر بالآخر اپنی بیوی کو بھی دجال سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ یعنی جو میری شادی ہوئی ہے نا اس عورت سے، یہ بھی دجالی قوتوں نے کرائی ہے میری یہاں شادی، اور دجالی قوتیں جو دوسری شادی میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو؟ میں نے بہت لوگ کھسکتے ہوئے دیکھے ہیں جو دجال پر کتابیں پڑھتے ہیں. تو اس لیے میں تو اب منع کرنے لگا ہوں بھائی. ہمارا ایمان ہے، یقین ہے دجال آئے گا، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، اور وہ فتنہ بن کے آئے گا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں قتل ہوگا. بس فی الحال اتنا کافی ہے. کب آئے گا، کہاں آئے گا، چھوڑ دو، اس بحث میں مت پڑو. سمجھ رہے ہو؟ اس بحث میں ایک صاحب نے مجھے کہا میں نے پتہ نہیں 20 GB میں ڈیٹا تیار کیا دجال پہ. میں نے کہا دجال پہ اتنا لمبا ڈیٹا بن ہی نہیں سکتا، جتنا حدیثوں میں آتا ہے وہ چند MB میں بھی مشکل سے آئے گا. تو میں نے کہا مجھے تو یہ دجالی کام لگ رہا ہے کہ آپ نے 20 GB کا ڈیٹا تیار کر لیا، یہ دجال نے کروایا ہوگا آپ سے، یہ نارمل آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا تمہاری جو فیلڈ ہے، وہ ریٹائر تھے آرمی کے کوئی آفیسر تھے جاننے والے. میں نے کہا بھائی جو کام ہے وہ کرو یار، جو تم کیا دجال میں کتابیں لکھنا شروع کر دی. تو میں نے کہا وہ نہیں، کسی کو کوئی بھی نہیں پڑھے گا وہ، اور اگر پڑھ بھی لیا تو وہ پاگل ہو جائے گا وہ پڑھ کے. تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کچھ چیزیں ایسا نہ ہو کسی علماء کو مجھ پہ اعتراض ہو کہ دجال کے بارے میں آپ لوگوں کو پڑھنے سے منع کر رہے ہیں. دیکھو جو عوام میں کی مزاج کو جانتا ہے، اور دیکھ چکا ہوں نا کتنے لوگ پاگل ہو چکے ہیں نا، عملی طور پر دیکھ چکا ہوں میں. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں، اپنا بزرگ مانتے ہیں، ان کا دفاع بھی کرتے ہیں. ان کی بعض تصوف پہ کتابیں ایسی ہیں جو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ان کتابوں کو پڑھ کے لوگ پاگل ہو گئے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سختی سے منع کرتے تھے. حضرت حکیم الامہ کی میں نام نہیں لے رہا کتاب کا، اس وقت ذہن میں ہے بھی نہیں، ہوتا بھی تو بھی نام نہ لیتا، کیونکہ جس چیز سے روکا جائے لوگ جا کے وہی مارکیٹ سے خریدنا شروع کر دیتے. تو میں نے اپنے شیخ سے بھی سنا کہ وہ فرماتے تھے حکیم الامہ کی فلاں کتاب ہے، تصوف پر ہے، وہ لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے. فرمایا کئی لوگ پڑھ کے پاگل ہو گئے، وہ ان کو سلوک کے منازل میں 17ویں منزل پر 13ویں منزل پر میری یہ کیفیات میری عجیب سے پاگل ہو جاتے ہیں بالکل نا. تو ہر چیز ہر ایک کے پڑھنے کی نہیں ہوتی. تو اس لیے دجال پہ کتابیں مت پڑھیں. اس سے اتنا ایسا کھسکتے ہیں لوگ، اتنا کھسکے ہیں. ایک ہمارے جاننے والے وہ سمجھ نہ جائیں کہ میری بات ہو رہی ہے، لیکن وہ اتنا کھسک گئے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میری بات ہو رہی ہے. اچھا بھلا آدمی تھا وہ، شریف شرفا، میں اس کا پیشہ نہیں بتاؤں گا ورنہ وہ سمجھ ہی نہ جائے کہیں کہ میری بات ہو رہی ہے. میں جا کے جامع ترشی جب جانا ہوتا ادھر بیٹھا کرتا اس کے ساتھ، اور پھر میں نے ایک دن دیکھا وہ تو بالکل پاگل ہو گیا ہے. وہ اپنی ساری پراپرٹی بیچ رہے کہ دجال آنے والا ہے سب کچھ. میں نے کہا بیڑا غرق کر رہا ہے. پھر اتنا حالات خراب ہو گئے. ایک نیسلے کمپنی میں اچھی بھلی جاب تھی ایک آدمی کی، بلکہ جاب نہیں، اس کا اپنا بزنس تھا. ہوتی ہے نا فرنچائز لے لیتے ہیں یا برانچ کھول لیتے ہیں. داڑھی والا آدمی، یہ بات ہوگی 2011-12 کی. نیک آدمی، اچھا بھلا بزنس چل رہا ہے، مدرسوں کے ساتھ تعاون بھی کرتا تھا ٹھیک ٹھاک. میری دوستی اسی سلسلے میں ہوئی کہ بہت تعاون کرتا تھا مدارس کے ساتھ. وہ کوئی دجال پہ کتاب پڑھی ہے اس نے، وہ اپنی کمپنی بند کر، کہتے یہ نیسلے نا دجال کا وہ ہے، اور اس میں پتہ نہیں کوئی جرسو میں ڈالے جا رہے ہیں اولاد روکنے کے. وہ پورا بزنس ہی اس نے بند کر دیا اور پھر روڈ پہ آ گیا بیچارہ. تو کہتا ہے یہ تو دجالی ہے یہ نیسلے. میں نے کہا نیسلے کا دجال سے کمپنی ہے، بس اتنا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. جیسے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں بہت ساری، اس کا دجال سے کوئی دور دور کا تعلق. آپ اس کمپنی پہ اعتراض کر لو کہ اس کی قیمت زیادہ ہے، یا آپ کا خیال میں وہ پانی صحت مند نہیں ہے. جیسے جتنے بھی یہ پانی آ رہے ہیں آج کل منرل زیرو کر دیتے ہیں، پھر اس میں آرٹیفیشل اس طرح کے میڈیکلی اعتراضات کسی ڈاکٹر سے بھی، وہ بھی ویلڈ ڈاکٹر سے. ہوائی فائرنگ مت کرو. کوئی ایسا اعتراض بنتا ہے تو کرو، نہیں بنتا تو نہیں کرو. ایسے تو بہت ساری کمپنیوں پہ ہوں گے. اور اگر مان لیا جائے کہ وہ پانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو یہ جو نلکے کا گورنمنٹ پانی دے رہی ہے، یہ کیا فرشتوں کی طرف سے سپلائی ہو رہی ہے؟ مجھے تو یہ دجالی لگ رہا ہے. کتے جو نہا رہے ہیں نا، جو پانی ہمارے پاس آتا ہے اس میں کتے نہا رہے ہوتے تو بھی کوئی غسل جنابت کر رہے ہیں اس میں. عام سمپل نہانا ہوتا ہے، اعتراض نہیں ہوتا. کتے اور بلے اس میں غسل جنابت کر رہے ہیں. وہ پانی خیر فلٹر ہو کے آتا ہے، ایسے ڈائریکٹ نہیں آ جاتا. تو وہ اتنا بےچارے، وہ پوری اس نے کمپنی بند کر دی ہے. اپنے جو فرنچائز تھی یا کوئی جو اس کے پاس جو اس نے برانچ کھولی ہوئی تھی، وہی اڑا دی اس نے کہ یہ سب دجالی ہے. تو فارمی چکن میں دجال نظر آتا ہے ان کو،
کچھ اچھا خواتین زیادہ پاگل ہوئی ہیں یہ کتابیں پڑھ کے. تو اس لیے چھوڑ دو, نارمل لائف گزارو انسان کے بچوں کی طرح سیدھا سیدھا. اس لیے دجال آئے گا, بس جب آئے گا آ جائے گا. دجال سے بچنے کے لیے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا, اس کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کرو جمعے کے دن, وہ کرنے کا کام ہے, وہ کر لیا کرو, اچھی بات ہے. جمعرات کو بھی کر سکتے ہو جیسے جمعے کی رات ہے, بس اتنا جو ہمیں زیادہ نہیں, اس میں آگے جاؤ. کیا ہالی ووڈ اور سوشل میڈیا کی فحاشی پھیلانا صرف کاروبار ہے؟ کیا یہ شیطانی ایجنڈا؟ اس کے مقابلے ہمارے لیے اپنا نظام کیا ہونا چاہیے؟ شیطانی ایجنڈے ہی ہیں اور کیا ہے. تو ہمارا کیا ہونا چاہیے, ہم علماء کے بیانات کو, یا جو وہ ڈاکومنٹریز ہیں جو فائدے مند ہیں, یا وہ ولاگس ہیں جن میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے, یا اور کچھ نہیں, لوگوں کے دنیا کے فائدے کی چیزیں, میڈیکل معلومات ہوتی ہیں, جیسے کوئی ریلائبل ڈاکٹر ہو, اس کے یوٹیوب پہ کوئی کلپ ہو. میرے پاس تو کوئی اچھے ڈاکٹر کا کلپ آتا ہے جس میں صحت کی اچھی باتیں, میں وہ بھی پارسل کرتا ہوں آگے. تو ایسی چیزوں کو جب پھیلاؤ گے تو میڈیا کا توڑ میڈیا سے ہی ہوگا نا. کیا ایلومیناٹی واقعی دنیا چلا رہا ہے یا صرف مسلمان؟ جو بھی کر رہا ہے اس میں بھی زیادہ نہیں پڑھو آپ. اس میں بھی لوگ پڑھ جاتے ہیں کہ وہ یہ ہے, اس کی قمیض اتار کے دیکھنا پیچھے نشان پڑا ہوا ہوگا, کبھی بھی تمہارے سامنے قمیض. ایک یوٹیوب پہ مشہور بندہ تھا, یعنی ایک سیلیبریٹی ہے, وہ نام نہیں لوں گا میں, کسی نے کہا یہ ایلومیناٹی کا بندہ ہے اور یہ یوں ہے, آپ اسے قمیض نہیں کبھی اتروا سکتے. آپ دیکھنا کون اپنی قمیض کسی کے سامنے اتارتا ہے, کسی کا دماغ کہنا مفتی صاحب دیکھ لینا اس کے پیچھے نشان پڑا ہوا ہے اس کا. چھوڑ دو یار, اپنی جو عملی زندگی کے جو کام ہیں وہ کرنے کے کرو. اچھا میرے بھائی, کیا گلوبل فائنینشل سسٹم کرنسی لانے کی سازش کا حصہ ہے؟ مسلمان ان مجبوریوں سے کیسے بچیں؟ مسلمان کے پاس حکومت نہیں ہے, نہیں بچ سکتے. پالیسیاں وہ بناتے ہیں جس کے پاس پاور ہوتی ہے. ہم اپنے ملکوں کو بچا لیں, یہ بڑی غنیمت ہے. مسلمان کو چاہیے اپنے آپ کو پاورفل بنائیں, پھر یہ باتیں اچھی لگیں گی. سمجھ رہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں شہزادے کی, بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اب تیری پنچر کی دکان ہے اور تو باتیں کیا کر رہا ہے؟ پالیسیاں میں اور آپ نہیں بنا رہے, پالیسیاں امریکہ رشیا یہ بنا کے ہم پہ تھوپ رہے ہیں. تو ہم جب پالیسیاں بنائیں گے جب ہمارے پاس طاقت ہوگی. دو تین طرح کی طاقتیں, ایک عسکری قوت, فوجی طاقت ہمارے پاس بہت پاورفل ہو. نمبر دو, سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہمارے پاس بھرپور ہو. نمبر تین, اکنامیکلی ہم بہت زیادہ مضبوط ہوں. تو ان تین چیزوں میں ملک کو آگے لانے کی کوشش کرو. اس کے بعد پھر یہ سوال دو گے تو پھر ہو سکتا ہے ہم اتنے مضبوط ہو چکے کو مشورہ بھی دے سکیں. ابھی تو ہمارے کیا مشورہ ہے, میں گائے کو نہلاتا ہوں. فی الحال تو یہ چل رہا ہے. تو مضبوط بناؤ اپنے آپ کو. اچھا میرے بھائی, آہستہ آواز میں پڑھیے, کوئی لڑکا ہوں, اس میں آہستہ والی تو کوئی چیز نہیں ہے. تو میں نے آپ سے کہا تھا اتوار کو اثر میں آ جاؤ, تو آپ آئے نہیں. کہاں ہے؟ میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا نا, آج کیوں نہیں آیا آپ؟ تو آپ کی غلطی ہے نا, میرا تو قصور نہیں ہے نا. تو اب اگلے اتوار کو آ جائیں اثر میں, جمعے کو اثر میں. آہستہ سے بولا ہے نا انہوں نے, حالانکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے ملاقات کا ٹائم دے دیں, بس اتنی سی. تو اس میں آہستہ والی کیا بات؟ قبر پر قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا اور دنیاوی خیالات آ جائیں. قبر پہ قرآن پاک پڑھنا, قرآن پڑھنے کے لیے قبر پہ جانا ٹھیک نہیں ہے, بدعت عمل ہے. ویسے آپ قبر پہ زیارت کے لیے گئے تو فالتو بیٹھنے سے بہتر ہے وہاں قرآن پڑھ لو, دعائیں مانگ لو, کوئی بھی نیکی کا کام کر لو. باقی نماز میں ادھر ادھر دیکھنا تو بری بات ہے, گناہ ہے بھائی. دنیاوی خیالات خود لائے جائیں تو ناجائز ہے, خود بخود آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بعض لوگ, آج ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے مجھے کبھی نماز میں بہت مزہ آتا ہے, کبھی بالکل بھی مزہ نہیں آتا, ایسی بوریت ہوتی ہے, میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا آپ کہیں جاب کرتے ہو, باس جب آپ کے ذمہ کوئی کام لگاتا ہے, کبھی اس کام کرنے میں آپ کو مزہ آئے گا, کبھی کام کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. تو اپنے باس سے آپ نے کہا سر آپ مجھے کہتے ہیں چیک کیش کرا کے لاؤ, کبھی میں بھاگا بھاگا جاتا ہوں, کبھی میرا دل نہیں کر رہا ہوتا. باس رکھ کے چماٹ مارے گا, بولے گا یہ جو تجھے کام کہا گیا ہے وہ کر لے, یہ مجھے نہ بتایا کرے مجھے یہ کام میں مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا. تجھے تنخواہ ملتی ہے کام کی, کام کر, مزہ آئے یا نہ آئے. کبھی مزہ آتا ہے کام میں, کبھی گھر میں جھاڑو لگانے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ میں گائے کو کبھی کبھار نہلاتا ہوں, ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے. گائے کو اتنا مزہ نہیں آ رہا ہوتا جتنا مجھے نہلانے میں مزہ آ رہا ہے. کبھی گائے کو چارہ ڈالو بڑا مزہ آتا ہے, کبھی بوریت ہو رہی ہوتی ہے. ابے یار, تو یہ تو دنیا میں کبھی کسی کی ایک جیسی کیفیات نہیں رہتی. تو اس لیے ہم عابد ہیں. عبادت کا مطلب غلامی. جو کام اللہ نے ہمیں لگا دیا وہ کرنا ہے, مزہ آئے یا نہ آئے. تو یہ ہر ایک, میں نے ان کو بتایا, یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی عبادت میں مزہ آتا ہے, کبھی مزہ نہیں آتا. کبھی تلاوت میں بڑا مزہ آئے گا, کبھی مزہ نہیں آئے گا. ہم حکم کے پابند ہیں بھائی. نماز پڑھنی ہے, دل لگے یا نہ لگے. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھے, وہ ان کو جیسی نیت باندھتے نیند آ جاتی, ویسے وہ جاگ کے رہتے تھے. نماز میں ایک دم وہ بےچارے اتنے پریشان, یار نیت باندھتے ہی نیند آ جاتی ہے, لیکن وہ غیر اختیاری سردے میں جا کے سو جاتے, لیکن غیر اختیاری چیز تھی یہ. تو ہمارے حضرت کو انہوں نے لکھا کہ میں بہت بیزار ہوں. حضرت بیزاری کی کیا بات ہے, دونوں مزے ایک ساتھ, ایک ٹکٹ میں دو مزے, نماز بھی اور نیند بھی. جان کے تھوڑی کر رہے ہو,
کوئی بات نہیں. فجر کی نماز میں مدرسے کے طلبہ کو دیکھا کرو آپ، ایسے اٹھے کہ آئے ہوئے ہوتے ہیں سدے میں، سارے سو رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی کونی مار کے دوسرے کو اٹھا رہا ہوتا ہے، ایسے چل رہا ہوتا ہے. بس اللہ کو یہی ادا پسند ہے بھائی. ہم جو ہمارے بس میں ہے اسے چھوڑو نہیں، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے پڑھو نہیں، کام کو فوکس کرو. آپ نے کہا ہے کہ میوزک سن سکتے ہیں، کیا یہ قرآن کی ثابت ہے؟ میں نے تو نہیں کہا میوزک سے. فضول کے چیزیں اٹھا اٹھا کے میرے کھاتے میں تھوپتے ہیں اور پھر سوال کھڑا کر دیتے ہیں. وہی ہو گیا جیسے خاتون نے ادھورا کلپ چلا دیا نا، کہ مفتی صاحب نے کہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ اگر بیوی کو طلاق دینے کہیں تو دے دو. بھائی اتنی بات چلا دی، آگے پوری ڈیٹیل نہیں جی، اتنا سا کلپ چلا کے مارکیٹ میں وائرل کر دیا ہے. میں نے تولیے کا کاروبار شروع کیا ہے جس میں رقم اور جگہ میری ہے. او ماشاء اللہ. فریق دوئم کا صرف نمبر یہ ہے، محنت دونوں کی ہوگی. طے یہ ہوا ہے کہ نفع اور نقصان دونوں برابر کے شریک ہے. مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس کام کا تجربہ نہیں اور فریق دوم کے پاس رقم اور جگہ نہیں ہے. شرعی طور پر یہ کاروبار درست ہے یا نہیں؟ بالکل درست نہیں ہے. ہمیشہ پروفٹ پرسنٹیج کے حساب سے تقسیم ہوگا، نقصان ہمیشہ انویسٹر کا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر رقم جس کی ہے، نقصان سارا وہی اٹھائے گا. جو محنت کر رہا ہے اس کا نقصان صرف یہ ہوگا کہ محنت ضائع ہو جائے گی اس کی، وہ نقصان میں کبھی بھی شریک نہیں ہوتا. نقصان ہمیشہ کس کا ہوگا؟ انویسٹر کا. اس طرح سے کر لیں تو ٹھیک ہے. پھر مفتی صاحب پشاور سے آئے، تبلیغات کے ساتھ یہاں سے ملاقات کرنا ہو گئی نا، ملاقات ابھی پشاور سے آپ لوگ. اچھا چلو ٹھیک ہے، ملتے ہیں. مفتی صاحب جو ایک بوڑھی عورت کچرا پھینکنے والا قصہ، عورت کا سامان، تو یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ کوئی بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے کچرا پھینکا کرتی تھی باقاعدہ. یہ ویسے بھی عقل کے خلاف ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی آ کے کچرا پھینک رہا ہو تو آپ تھوڑی برداشت کرو گے اس کو، آپ وہ راستہ ہی تبدیل کر لو گے یا ہٹ جاؤ گے وہاں سے. تو اسلام دین فطرت ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں سکھائے گا. اس کی مثال ہے جیسے ایک حدیث کسی نے کہا کہ شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کے خون نکلا ہو تو عورت پیپ بھی چاٹ لے اس کی. وہ حدیث صحیح نہیں ہے سند کے لحاظ سے. بعض لوگ مولانا لوگ سنا رہے ہوتے ہیں کہ شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کے پیپ بھی ہو تو عورت چاٹ لے. ایسا نہیں ہے بھائی. ہمیں نہیں ملتا صحابہ کرام میں یا تابعین میں یا خود نبی کی سیرت میں عورت کو اس طرح کی خدمت کا حکم دیا ہو. تو یہ پیپ ناپاک چیز ہے، خون بھی ناپاک چیز ہے، لیکن حدیث میں ہے تو تبھی تو فقہا نے ضعیف موضوع صحیح حدیثوں کو چھانٹ چھانٹ کے الگ کیا ہے جتنا بنتا ہے. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جماعت کی نماز کی پابندی بہت لازم ہے. بالکل صحیح تقریر کی، میں خود بیٹھا ہوا تھا اس تقریر میں. تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں تو نابینا ہوں، میں کیسے جماعت سے نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. فرمایا تم بھی جماعت سے نماز پڑھو گے، یعنی کسی کے ذریعے آؤ تم. یہاں تک صحیح حدیث ہے. اس سے جماعت کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ نابینا آدمی بھی مسجد میں جماعت میں شریک ہوگا اگر اسے کوئی لانے والا موجود ہو، کوئی حادثے کا خطرہ نہ ہو. آگے انہوں نے امام نے کہا کہ امام صاحب تقریر کر رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی خادم لانے والا نہیں ہے تو مسجد سے اپنے گھر تک ایک رسی باندھو اور اس رسی کو پکڑ پکڑ کے بولو. میں نے کہا یہ زیادہ ہو گئی بھائی. وہاں تک ٹھیک تھا. یہ اپنی طرف سے امام صاحب کو تحقیق نہیں ہوگی، حدیث پڑھی ہوگی، ان کو نہیں پتا ہوگا موضوع حدیث ہے یہ کیا ہے. موضوع ہے تو ضعیف بھی نہیں ہے تو، لیکن عملی طور پہ بھی ایسا ممکن نہیں ہے. نابینا اپنے گھر سے رسی لائے گا تو شریعت نے ایسی صورت میں گھر پہ نماز پڑھنے کی اجازت دی. بہت سارے عذر ہیں جن میں آپ جماعت سے نماز چھوڑ سکتے ہیں. ان میں یہاں تک بھی فقہا دین کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. انہوں نے یہاں تک بیان کیا آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے اور اب اتفاق سے دینے کی طاقت نہیں ہے، جان کرنا وہ کر رہے ہو، قدرت کی طرف سے حادثہ ہو گیا نہیں ہے اور وہ آیا ہوا ہے مسجد میں. تو آپ کو پتہ ہے جانا میرے اختیار میں ہوگا، واپسی میرے اختیار میں نہیں. ایک تو وہ ہے نا جو قرضہ لے کے کھا جاتے ہیں جیسے کہ آج کل، ان کے لیے تو جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ بھی ویلڈ ریزن ہے. بھائی گیا تو وہ مصیبت بن جائے گی تو چلو آج اتفاق سے گھر میں پڑھ لو. جماعت کی اسلام میں بہت تاکید ہے. ایسا نہ ہو ان باتیں سن کے آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں چھوڑ دیں. شدید بھوک لگ رہی ہے اور کھانا سامنے آ گیا، معمول نہیں ہے آپ کا، اتفاق سے کھانا سامنے آ گیا. اب آپ نماز پڑھنے جائیں گے گھر میں، وہ کھانا بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، بیگم کو دوبارہ گرم کرنا پڑے گا، نماز میں آپ کا دھیان کہاں رہے گا؟ کھانے کی طرف رہے گا. تو کھانا کھا سکتے ہیں ایسی صورت. یہ کبھی کبھار ہو جائے، کھانے کا ٹائم وہ نہ رکھیں آپ. قضائے حاجت کا تقاضا ہے، چھوڑ سکتے ہیں جماعت، پہلے واش روم سے ہو کے آ جائیں. تو اس طرح کے آزار میں جماعت چھوڑی جا سکتی ہے. بارش ہو گئی، کیچڑ ہے راستے میں، یا بارش ہو رہی ہے آپ کے پاس چھتری نہیں ہے، بارش سے بچنے کا انتظام نہیں ہے، پورے بھیگ جاؤ گے، بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بھیگنے میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مسجدوں میں کیچڑ ہو جایا کرتا تھا نا، پکے فرش نہیں تھے، کچے فرش تھے. تو آپ جب بارش ہوتی آپ اعلان کر دیتے کہ نماز گھر میں پڑھو. آج کل ایسا نہیں ہے، خوب سمجھ لو، کیونکہ آج کل روڈ پکے ہوتے ہیں، کیچڑ نہیں ہوتا، گاڑیوں میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں وائپر چلا چلا کے، مسجدیں بھی چھتوں سے پانی ٹپکتا نہیں ہے. تو اس لیے آج ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوگی تو جماعت معاف ہو گئی آپ کے. ہاں اگر وہی حالات ہوں کہ راستے میں کیچڑ ہے یا بھیگ جائیں گے آپ تو پھر گھر میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے جیسے اب یورپ امریکہ میں، تو بھائی بارش میں ہوتی رہتی ہے، لوگ گاڑیوں میں ہی آ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے.
نبی نے فرمایا جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں نا، میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، جماعت سے جو نماز چھوڑتے ہیں۔ مفتی صاحب میں 15 سال کا ہوں، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، ابھی میں دعا کرتا ہوں کہ وہ لڑکی میرے نکاح میں شامل ہو۔ یہ دعا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ کسی نامحرم لڑکی کو دوست نہیں بنا سکتے۔ آپ یوں نہ دعا کیا کریں کہ اللہ وہ لڑکی میرے نکاح میں، یہ دعا کیا کریں اللہ تیرے علم میں جو لڑکی میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے دلا دے، ابھی دلا دے، فی الحال فوراً ہی، ڈیلے نہ کر اس کو۔ تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کے علم میں آپ کے لیے بہتر نہ ہو، یوں دعا کیا کرو۔ ہم دو بھائی اور ایک بہن بھائی شادی شدہ ہیں، اگر نام لے لے کے دعا کرو گے نا، اس سے عشق بڑھتا ہے، جب بڑھے گا تو نقصان ہوگا اس کا، پتہ نہیں وہاں آپ کی شادی ہو پائے نہ ہو پائے، اس کے خیالات، اور یہ 15-16 سال کی عمر یہ عشق اور معاشقوں کی عمر ہوتی ہے، اس میں عشق کا لیول اتنا ہائی چلا جاتا ہے، پاگل ہو جاتے ہیں لوگ تو جب بڑا ہو جاتا ہے نا آدمی، پھر یہ عشق معاشقے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عشق کی عمر یہی ہے، 13 سال سے لے کے جو 14 15 16 17 18، 18 کے بعد آہستہ آہستہ عشق کا لیول نیچے آتا ہے۔ 50 سال میں سوچتا ہے کہ اس کو میں محبت کہوں یا عشق کہوں، 60 سال میں اس میں جمشید اور جمشیدہ میں کوئی فرق، کہتے چلو وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی اچھا۔ خیر مفتی صاحب ہم دو بھائی ہیں اور ایک میرے بھائی شادی شدہ ہیں اور ہم تین رہتے ہیں، اس میں بھابھی سے پردہ ہوتا، اس میں بھابھی سے پردہ بھی ہو جاتا ہے۔ بھابھی سے مردوں کا پردہ نہیں ہوتا، بھابھی کا دیوروں سے پردہ ہوتا ہے، پردہ عورتیں کرتی ہیں، مرد صرف نظر کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے کو کوئی مسئلہ نہیں ہو شادی میں، بہت لمبا سوال لکھا میرے بھائی، بہت لمبا سوال ہے۔ میرا خیال ہے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ گھر چھوٹا ہے تو شرعی پردہ کیسے ہو؟ تو شرعی پردہ ایسے ہوگا کہ جو بھابھی ہے آپ کی، جو وائف، جب آپ شادی کرو گے تو آپ کی وائف آپ کے بھائیوں کے سامنے نہ آئے، سامنے آ کے نہ بیٹھے، سر پہ چادر رکھے، جب گھر میں دیور موجود ہو، دیور نے گزرنا ہے تھوڑا سا کھنکار دے اور وہ چادر تھوڑی سی آگے کر دے، بس اتنا پردہ گھر میں رہتے ہوئے کافی ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی بھی گنجائش ہے، برتن دھونے کے لیے جو کلائیاں خواتین کی گھروں میں کھل جاتی ہے، تو اس کا بھی پردہ جب گھر کے کام کر رہی ہوں تو ضروری نہیں ہے، گھر میں جو جوائنٹ فیملی میں، تو یہ ان کی نظر میں گنجائش ہے، بھائی ممکن نہیں ہے عورت کے لیے گھر کے کام بھی کرے اور وہ کلائیاں بھی چھپائے، گھر کے اندر رہتے ہوئے جوائنٹ فیملی میں اس کی گنجائش ہے۔ اور احتیاط کریں، پھر بھی اگر غلطی سے بھابھی کے چہرے پہ نظر پڑ جاتی ہے گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے، تو ہمارے فرمایا کرتے تھے 100 دفعہ پڑ جائے نظر، کیونکہ آپ نے شریعت کے حکم کو فالو کیا ہے، جان کے نظریں آپ نہیں ڈال رہے ہیں غیر کیونکہ چھوٹے گھروں میں یہ فلیٹوں میں یہ مسئلے ہوتے ہیں، تو جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، بس محرم نامحرم کا فرق رہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یہ بیگم اس کی ہے اور بے تکلف دیور سے ہو رہی ہے۔ اس طرح ایک دسترخوان پہ کھانا کھانے کی بھی گنجائش ہے، دونوں بیٹھ جائیں، لیکن آپ کا رخ جس طرف ہے دیور کا رخ بھی اسی طرف ہو، آمنے سامنے نہ بیٹھیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی بھابھی ہے، تھوڑا فاصلے پہ بیٹھ جائے، اور جو آپ کا بھائی جس کی بیگم ہے وہ سامنے بیٹھ جائے، وہ اپنی بیگم کو دیکھتا رہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ تھوڑا سا سائڈ پہ بیٹھ جائیں، آپ کا رخ بھابھی کی طرف نہ ہو، یہ کافی ہے، جوائنٹ فیملی میں اتنا پردہ کافی۔ لیکن یہ جائز نہیں ہے سامنے بیٹھ کے باتیں کرنا، جوان بھابھی اگر ہے تو یہ جائز نہیں ہے بھائی، ہم لوگ ہندو غیر مسلم نہیں ہے، اسلام ہے، اسلام نے عورت کو محرم نامحرم کا فرق بتایا ہے، اس میں دیور کے بارے میں تو شدید ترین پردے کا حکم ہے۔ شدید ترین پردے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لازمی پردہ کرنا ہے اس سے۔